قدوس قدوس خدا کا مطلق کے نام سے ہم آج کا پیغام جون سا ہے شروع کر رہے ہیں۔ یہ اسی سلسلے کی وہ کڑی ہے جس میں ہم سیکھیں گے خدا کے کلام سے مسیح خدا کی گرفتاری اور اس کے پر جو بعد میں ٹرائلز ہوتے ہیں، ان ٹرائلز کی جون سی ہے یہ دوسری قسط ہے، اور اس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ مسیح خدا جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے پہلی قسط میں دیکھا کہ وہ گرفتار ہوتے ہیں اور انہیں جون سا ہے 6 ٹرائلز سے جو ہے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ جو 6 ٹرائلز ہیں اس میں سے پہلا جو ٹرائل ہے وہ ہم نے پہلی قسط کے اندر جون سا ہے وہ سیکھا ہے، جو کہ قیافہ جون سا ہے جو کہ اس وقت کا سردار حنا کے پاس لے جایا جاتا ہے یسوع مسیح کو گرفتار کر کے، جو کہ اس وقت کے سردار قیافہ کا سسر ہے۔ ہم اس پارٹ 2 کے اندر جون سا ہے ریسٹ اینڈ ٹرائلز آف جیزس میں جو ہے جو پارٹ 2 ہے، اس کے اندر ہم جو ہے وہ باقی ٹرائلز کو جو ہے وہ سیکھیں گے۔ ہم جو ہے وہ سیکنڈ ٹرائل کی طرف بڑھتے ہوئے ہم جو ہے مرکز رسول کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 53ویں آیت کا جو ہے مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں بتاتا ہے، پھر وہ یسوع کو سردار کاہن کے پاس لے گئے اور سب سردار کاہن اور بزرگ اور فقی اس کے ہاں جمع ہوئے۔ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سردار کاہن ہے جو قیافہ ہے اس کے پاس جو ہے وہ حنا سے جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے، یسوع مسیح کو باندھا ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا پچھلی قسط کے اندر کہ مسیح خداوند جون سے ہے جو رومی ہوتے تھے، جب کسی کو پکڑتے تھے کسی ملزم کو تو اس کو جو ہے اس کے دائیں ہاتھ کو موڑ کر اس کو پیچھے جون سا ہے کندھوں کے درمیان میں جون سا ہے وہ لگایا جاتا تھا، اس کے دائیں پاؤں کو جون سا ہے وہ جکڑ دیا جاتا تھا، اور اس کے بائیں ہاتھ کو جون سا ہے ایک رسی کے ساتھ جو ہے باندھ کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ اس طرح اس شخص کو بے بس کیا جاتا تھا، اور اس حالت میں جو ہے مسیح خداوند گرفتار ہوتے ہیں اور انہیں حنا کے پاس پہلے ٹرائل کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ ہم دوسرے ٹرائل کی طرف جون سا ہے جب سیکھتے ہیں تو ہمیں کلام مقدس مرکز رسول کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 53ویں آیت بتاتی ہے کہ اسے اب سردار کاہن کے پاس پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تقریباً جون سا ہے رات کا جو ہے وہ 3-3:30 بجے کا وقت ہے جب سردار کاہن قیافہ کے پاس جو ہے اس کے پاس لے جایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو اس کو لے کے جایا جا رہا ہے وہ کوئی یہودی جون سی جو مجلس ہے وہاں پہ نہیں وہ پہنچتے، وہاں پہ نہیں لے جایا جا رہا شرعی عدالت کے پاس۔ اول تو ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ کسی بھی صورت جون سا ہے جو کیپٹل پنشمنٹ کا مجرم ہوتا تھا ملزم ہوتا تھا اس کو کسی بھی صورت رات کے ٹائم گرفتار نہیں کیا جاتا تھا، اس کے اوپر رات کے ٹائم ٹرائل نہیں کیا جاتا تھا۔ 2 شرعی عدالتیں جون سی ہیں، ایک شرعی عدالت جو چھوٹی شرعی عدالت کہلاتی تھی جو کہ 23 افراد پر مشتمل ہوتی تھی، وہ جون سا ہے اس کا دائرہ اختیار جو ہے کیپٹل پنشمنٹس کے اوپر نہیں ہوتا تھا، جبکہ بڑی شرعی عدالت جو کہ 70 سے 73 جون سا ججز پہ مشتمل ہوتی تھی وہ کیپٹل پنشمنٹس کو ڈیل کرتی تھی، اور شام غروب آفتاب سے پہلے جو ہے وہ برخاست کی جاتی تھی۔ ہم نے پچھلی قسط کے اندر یہ بھی سیکھا کہ کس طریقے سے جون سا ہے جب گواہوں کی موجودگی میں جون سا ہے وہ الزامات ثابت ہو جاتے تھے تو کس طریقے سے جو ہے ووٹنگ پروسیجر جو ہے وہ ہوتا تھا۔ ہم یہاں پہ جو ہے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ مسیح خدا جو ہے مرکز رسول کی انجیل 14واں باب اس کی 53ویں آیت میں ہم سیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جون سا اس بندھی ہوئی حالت میں سردار کاہن کے پاس جون سا ہے جو قیافہ ہے اس وقت کا اس کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 3:30 بجے کا وقت ہے جب مسیح خداوند اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ شرعی عدالت میں نہیں ہے بلکہ اس کے دیوان خانہ میں موجود ہیں، جو کہ ایک اور جون سی ریگولیرٹی ہے، ایک اور جون سی اللیگیلٹی ہے جو کہ اس ٹرائل کے اندر کی جاتی ہے۔ ہم 14ویں باب کی 56 سے 59ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں مزید یوں سکھاتا ہے کہ یہاں پہ گواہ جون سے ہیں جو جھوٹے گواہ ہیں وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں، کیوں جون سے شرعی عدالت میں نہیں پیش کیا گیا ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے جون سا ہے رات کے ٹائم اسے پکڑا ہے جو کہ غیر جون سا قانونی ہے، جو کہ ریگولیرٹی ہے، جو کہ اللیگیلٹی ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کو جون سا انہیں وقت درکار ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنی شرعی عدالت کے ججز کو جو ہے پورا کر سکیں۔ وہ جھوٹے گواہ جون سے وہ اکٹھے کر رہے ہیں، اور مرکز رسول کی انجیل 14واں باب اس کی
جو سی ہے جب ہم 56ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ بتھیروں نے اس پر جھوٹی گواہیاں تو دیں لیکن ان کی گواہیاں متفق نہ تھیں۔ پھر باس نے اٹھ کر اس پر یہ جھوٹی گواہی دی کہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ میں اس مقدس کو جو ہاتھ سے بنا ہے ڈھاؤں گا اور 3 دن میں دوسرا بناؤں گا جو ہاتھ سے نہ بنا ہو، لیکن اس پر بھی ان کی گواہی متفق نہ نکلی۔ اب یہاں پہ جون سا ہے اس آیت کو جون سا ہے آپ نے اس حوالے کو بے بہا دفعہ جون سا ہے وہ پڑھا ہوگا۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ شرعی عدالت جون سی ہے وہ اس وقت تک جون سا ہے وہ الزام کی تصدیق جون سی ہے نہیں ممکن ہو سکتی تھی جب تک کہ گواہوں کے بیانات جون سے ہیں وہ مل نہ جائیں، گواہیاں جون سی ہیں وہ ثابت نہ ہو جائیں۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹے گواہ جون سے ہیں وہ آتے ہیں، وہ طرح طرح کے اس پہ الزامات لگاتے ہیں، لیکن وہ الزامات جون سے ہیں وہ ثابت نہیں کر پاتے۔ ایک الزام جون سا ہے جو آپ نے بارہا دفعہ کلام مقدس کی تلاوت کے دوران سنا ہوگا، جو کہ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں مرقس رسول کی انجیل اس کے 14ویں باب میں، کہ گواہ یہ کہ الزام کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ میں اس مقدس کو جو ہاتھ سے بنا ہے ڈھاؤں گا۔ گواہ جون سے ہیں کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، ان کی گواہیاں سچی نہیں ہیں۔ مسیح خداوند نے کبھی بھی کلام مقدس کے اندر یہ نہیں کہا کہ میں اس مقدس کو جو ہاتھ سے بنا ہے ڈھاؤں گا، اس نے یہ کہا کہ اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو۔ مسیح خداوند کے الفاظ جب آپ کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم اگر اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ اس نے ہرگز یہ نہیں کہا جو گواہ جون سے بیان دے رہے ہیں کہ گواہ یہ کہتے ہیں ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ میں اس مقدس کو جو ہاتھ سے بنا ہے ڈھاؤں گا۔ مسیح خداوند کے ہرگز یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اور 3 دن میں دوسرا بناؤں گا جو ہاتھ سے نہ بنا ہو۔ حالانکہ ہمیں علم ہے کہ مسیح خداوند کے جو الفاظ تھے وہ مقدس کے متعلق یہ تھے، جب وہ مقدس جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو مسیح خداوند انہیں بیان کرتا ہے کہ اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں جون سا ہے وہ کھڑا کر دوں گا۔ وہ اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہتا ہے اور یہ رسولوں کو جون سا ہے اس کا علم ہوتا ہے۔ ہم کلام مقدس کے اندر جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹے گواہ جون سے ہیں وہ گواہیاں ان کی متفق نہیں ہیں، اور جب تک جون سا ہے عدالت میں جو ہے گواہیاں ثابت نہ کی جا سکیں آپ ملزم کو جون سا ہے سزا کا حقدار نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ ملزم کو جون سا ہے اس پہ جون سا ہے الزام ثابت نہیں کر سکتے، گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی وجہ سے جون سا ہے اب قائفہ جو ہے وہ پریشان ہے۔ قائفہ جون سا ہے وہ اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ میں کس طریقے سے جون سا ہے اس زندہ خدا کو جون سا ہے وہ الزام اس پہ ثابت کروں۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جھنجھلاہٹ میں مسیح خداوند سے سوال کرتا ہے۔ پھر سردار کاہن نے بیچ میں کھڑے ہو کر یسوع سے پوچھا کہ تو کچھ جواب نہیں دیتا، یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جھنجھلاہٹ میں ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہے کیونکہ اس کے پاس گواہ اکٹھے نہیں ہو سکے، ان کی گواہیاں متفق نہیں ہو سکیں، وہ کسی بھی طور پر مسیح پر جون سا الزام ثابت نہیں کر سکا۔ وہ خود جون سا ہے ایک اور جون سی لیگیلٹی کرتا ہے، ایک اور غیر قانونی جون سی حرکت کرتا ہے۔ وہ یہودی دستور کے مطابق جب تک گواہوں کی جون سی ہے وہ گواہیاں ثابت نہیں ہوتی تھیں تب تک جس پہ شخص پر الزام لگایا جاتا تھا اس سے نہیں پوچھا جا سکتا تھا۔ یہاں پہ کیونکہ گواہیاں ابھی ثابت نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود جون سا ہے سردار کاہن اب جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، اب پریشانی کا شکار ہے۔ وہ اس کا منصوبہ اس سے ناکام ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، وہ مسیح خداوند سے جون سا ہے وہ ڈائریکٹ سوال کرتا ہے جو کہ یہودی دستور کے مطابق، شرعی عدالت کے جون سے دستور کے مطابق یہ ہرگز جو ہے وہ نہیں ممکن تھا کہ کسی بھی طور پر جون سا ہے جب تک گواہوں کی جون سی گواہیاں ثابت نہ ہو جائیں، جب تک الزام ثابت نہ ہو جائے تب تک جون سا ہے جو ملزم ہے اس سے سوال نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن سردار کاہن اس سے سوال کرتا ہے اور اس سے وہ کہتا ہے کہ تو خاموش کیوں ہے، یہ تجھ پر جو ہے یہ الزام لگاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں 61 آیت میں
یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند خاموش ہے، مگر وہ خاموش ہی رہا اور کچھ جواب نہ دیا۔ مسیح خداوند کو علم ہے شرعی عدالت کی دستور کا، مسیح خداوند جانتا ہے کہ دستور کیا ہے، مسیح خداوند خاموش ہے کیونکہ اسے کسی بھی صورت جو ہے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر الزام ثابت نہیں ہوا ہے، اس پہ جون سا ہے فتویٰ صادر نہیں کیا جا سکتا، وہ خاموش ہے۔ ہم کلام مقدس کے اندر دیکھتے ہیں سردار کاہن اس سے پھر سوال کیا اور کہا کیا تو اس استادہ کا بیٹا مسیح ہے؟ اب وہ جون سا ہے سردار کاہن اس سے ایک ایسا سوال کر رہا ہے جو کہ اس مقدمے سے جس کا کسی بھی طور پر تعلق نہیں ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ کیا تو وہ مسیح ہے؟ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جواب دیتا ہے، یسوع نے کہا ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قادم مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر کہ مسیح خداوند اب جواب دیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے جتنے اس سے سوالات کیے گئے وہ جواب نہیں دیتا۔ ہم جون سے یہاں پہ یہ سیکھنے کی جون سی ہے وہ کلام مقدس سے کوشش کریں گے کہ مسیح خداوند اب کیوں جواب دیتے ہیں، وہ پہلے کیوں خاموش رہتے ہیں، وہ اپنے اوپر تمام الزامات کا پہلے کیوں جواب نہیں دیتے، اور اب جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا تو اس استادہ کا بیٹا ہے، کیا تو خدا کا بیٹا ہے، آر یو دا بلیسڈ مسیح، تو وہ جواب دیتا ہے یس آئی ایم۔ تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں یہ ایسا ہے۔ ہم متی رسول کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 3 آیت میں جب جائیں تو یہاں پہ متی رسول جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ وہ مسیح خداوند کو قسم دی جاتی ہے کہ جون سا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ ہی جون سا ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 26واں باب اور ہم اس کی جون سی ہے دیکھتے ہیں 63 آیت، مگر یسوع خاموش ہی رہا۔ سردار کاہن نے اس سے کہا میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یہاں پہ متی رسول جون سا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مسیح خداوند کو جب قسم دی گئی، جب انہیں یہ کہا گیا کہ تجھے زندہ خدا کی قسم دی جاتی ہے کہ اگر تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، if you are the blessed Messiah then say to us، اور جہاں پہ مسیح خداوند جو ہے وہ جواب دیتے ہیں yes I am، میں خدا ہوں، میں وہ مسیح ہوں جو تمہارے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ وہ وجہ ہے جب مسیح خداوند جو ہے وہ پورے مقدمے میں جون سا ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ تم ابن آدم کو خدا تعالیٰ کی دہنی طرف بیٹھا ہوا دیکھو گے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر سے کہ جب مسیح خداوند کو جو ہے وہ قسم دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قادم مطلب کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس اقرار کے بعد جو ہے جو سردار کاہن ہے وہ اپنا گریبان چاک کر دیتا ہے۔ یہ اس یہودی دستور کے مطابق تھا، یہودی شرعی دستور نہیں، یہ یہودی دستور کی بات ہو رہی ہے۔ یہودی دستور کے مطابق جو ہے جج جون سا ہے جب کفر بکا جاتا تھا تو جج اپنا کپڑا جون سا ہے وہ چاک کیا کرتا تھا اور اس کپڑے کی دوبارہ سلائی نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ اس شخص کی موت کا حکم صادر کر دیا جاتا تھا۔ یہاں پہ ہم کلام مقدس کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب مسیح خداوند یہ فرماتے ہیں ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قادم مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے،
تو مرکز رسول کی انجیل 14واں باب 63ویں آیت میں بیان کرتی ہے، سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی، اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی۔ اس کے پاس گواہ تو موجود ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو جھوٹے گواہ موجود ہیں، اس لیے وہ پنتیرا بدلتا ہے، اس لیے وہ جون سا ہے وہ ایک چلاکی کھیلتا ہے، اور وہ یہ اب کہتا ہے کہ اب ہمیں گواہوں کی ضرورت نہیں رہی، تم نے خود سن لیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ شرعی استاد، وہ شریعت کا معلم، وہ شریعت کا بتانے والا، شرعی جون سا ہے تقاضے کی نفی کرتا ہے، شریعت کو جون سا ہے پامال کرتا ہے، شریعت کو توڑتا ہے۔ یہودی دستور کے مطابق جو جج تھا وہ اپنے کپڑے چاک کرتا تھا، لیکن شرعی دستور کے مطابق سردار کاہن کے اوپر جون سا ہے یہ لازم تھا کہ وہ اپنے کپڑے چاک نہ کرے، کیونکہ وہ کپڑے جون سے ہیں وہ مسح کیے جاتے تھے، وہ مقدس ٹھہرائے جاتے تھے۔ اور اس کو ہم احبار کی کتاب 21ویں باب کے اندر دیکھیں گے۔ ہم احبار کی کتاب 21واں باب اور اس کی ہم 10ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ احبار 21 اس کی 10ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور وہ جو اپنے بھائیوں کے درمیان سردار کاہن ہو جس کے سر پر مسح کرنے کا تیل ڈالا گیا اور جو پاک لباس پہنے، یہ جو لباس جو سردار کاہن کو دیا جاتا تھا وہ اس سے مسح کرنے کے بعد دیا جاتا تھا، اس لباس کو جون سا ہے وہ مسح کیا جاتا تھا، وہ لباس پاک ٹھہرایا جاتا تھا۔ اور کلام مقدس کے مطابق سردار کاہن جب یہ لباس پہن لیتا تھا مسح ہونے کے بعد جو کہ پاک ٹھہرایا جاتا تھا، وہ کسی بھی صورت جون سا ہے اس کو چاک نہیں کر سکتا تھا۔ کلام مقدس احبار 21 باب 10ویں آیت یہ بتاتی ہے، اور وہ جو اپنے بھائیوں کے درمیان سردار کاہن ہو جس کے سر پر مسح کرنے کا تیل ڈالا گیا اور جو پاک لباس پہننے کے لیے مخصوص کیا گیا، وہ اپنے سر کے بال بکھرنے نہ دے اور اپنے کپڑے نہ پھاڑے، اور اپنے کپڑے نہ پھاڑے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شرع کا استاد، وہ شرع کا معلم، وہ شرع کا بتانے والا، وہ شرع کا سکھانے والا شرع کی مخالفت کرتا ہے، شرع کو پامال کرتا ہے۔ وہ مسیح خداوند کے جون سا ہے دشمنی میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ شریعت کو بھول جاتا ہے، وہ شریعت کو رد کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو شرع کا استاد کہتا ہے، لیکن شرع کے تقاضے جون سا ہے خود پورا نہیں کرتا۔ وہ یہودی دستور کو پورا کرتا ہے لیکن شرع سے جون سا ہے وہ باغی ٹھہرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ اپنے کپڑے چاک کرنے کے بعد وہ پھر یہ کہتا ہے، اگر آپ کلام مقدس میں مرکز رسول کی انجیل جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کے 14ویں باب میں سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی، تم نے یہ کفر سنا، تمہاری کیا رائے ہے، تم نے یہ کفر سنا، تمہاری کیا رائے ہے۔ ہم نے اس کے پچھلی قسط کے اندر ہم نے سیکھا کہ جب کسی ملزم کے اوپر جو کیپٹل پنشمنٹ جس کو سزائے موت جون سا حکم دیا جانا ہے، جب اس کے اوپر کوئی الزام ثابت کیا جاتا تھا تو پھر اس الزام کو ثابت کرنے کے بعد ووٹنگ جون سی ہے وہ ہوتی تھی، اور ووٹنگ کے لیے ہم نے دیکھا کہ یہودی دستور کے مطابق وہ تمام ججز جون سے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے، اپنے گھروں میں جون سے کم جون سے ہے ایک پورا دن یا 2 سے 3 دن جون سے ہے وہ رہتے تھے۔ وہ اس فیصلے کو جون سا ہے اثر نو جو ہے وہ سمجھتے تھے اور اس کے اوپر اپنی رائے کو جون سا ہے وہ قائم کرتے تھے، اور اس کے بعد جون سا ہے پھر سے عدالت لگتی تھی اور اس عدالت کے اندر جون سا ہے ووٹنگ جون سی ہے وہ کی جاتی تھی، اور یہ ووٹنگ جون سی ہے وہ جونیئر موسٹ جج سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی تھی اور وہ سینئر موسٹ جج تک پہنچتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا تاکہ سینئر موسٹ جج اگر رائے دے تو وہ جونیئر موسٹ رائے اپنی رائے بدل نہ دے، اس لیے پہلے جونیئر کی رائے جون سی لی جاتی تھی اور پھر وہ سینیورٹی کی طرف بڑھتی تھی۔
آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی طور پر گو کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کفر بکا ہے، اس کے اوپر الزام ثابت ہو گیا ہے، وہ جو سا ہے اب ملزم سے مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، اس کے اوپر فتویٰ صادر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود شرعی عدالت کے دستور کے مطابق انہیں گھر جانا تھا، اس عدالت کو برخاست کرنا تھا، اس عدالت کو برخاست کرنے کے بعد انہیں گھروں میں رہنا تھا، ان گھروں میں رہنے کے بعد انہیں اس فیصلے کو جو انہوں نے آگے ووٹنگ کے دوران دینا تھا، اس پہ غور و خوض کرنا تھا، اور پھر جون سا ہے عدالت دوبارہ لگنی تھی اور دوبارہ عدالت کے اندر ووٹنگ ہونی تھی، اور اس ووٹنگ کے نتیجے میں جون سا ہے یہ فیصلہ صادر کیا جانا تھا۔ لیکن یہ تمام اس پروسیجر کو جو کہ شرعی عدالت کا پروسیجر تھا اس کو پامال کیا گیا، اس دشمنی کے اندر، اس بغض کے اندر اس کو پامال کیا گیا، اور سردار کاہن اپنے کپڑے پھاڑ کر جو کہ شرعی تقاضے کے مطابق ایک گناہ تھا، کیونکہ وہ مسا ہوا شخص تھا، وہ پاک لباس پہنے ہوئے تھا، اس کو کسی بھی صورت احبار آپ نے دیکھا کہ اس کی کتاب میں آپ نے سیکھا کہ کسی بھی طور پر جون سا ہے وہ اس کو نہیں پھاڑ سکتا تھا، 21ویں باب اس کی 10ویں آیت میں، لیکن وہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے اور جون سا ہے وہ گناہ کا مرتکب ٹھہرتا ہے، اور یہاں پہ پھر وہ جون سا ہے شرعی عدالت کے دستور کو توڑتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے تمہاری کیا رائے ہے۔ ان سب نے فتویٰ دیا کہ وہ قتل کے لائق ہیں، تمام کے تمام ججز جون سے ہیں وہ اس جرم میں شامل ہیں۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس پہ فتویٰ صادر کر دیتے ہیں تب بعض اس پر تھوکنے اور اس کا منہ ڈھانپنے اور اس کے مکے مارنے اور اس سے کہنے لگے نبوت کی باتیں سنا، اور پیادوں نے اسے تمانچے مار مار کر اپنے قبضہ میں لیا۔ ہم کلام مقدس کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے اس کے اوپر غلط جون سا ہے وہ مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے، غلط گواہ جون سے ہیں، جھوٹے گواہ جو ہیں پیش کیے جاتے ہیں، ان کی گواہیاں جون سی آپس میں متفق نہیں ٹھہرتی، بے شمار جو ہے irregularities ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹرائل کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دستور کو پامال کیا جاتا ہے جو شرعی عدالت کا دستور تھا، جس عدالت کے وسیلے سے ملزم کو جون سا ہے سزا سنائی جاتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کا تمام بکس میں جو ہے وہ مسیح خداوند پہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو قیافہ ہے یہ اپنے صحن میں جو ہے عدالت لگاتا ہے، یہ رات کے وقت عدالت لگاتا ہے، اور جب ہم کلام مقدس میں لوکا رسول کی انجیل 22ویں باب کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تیسرا جو ٹرائل مسیح خداوند کا ہے، گو کہ دوسرا اور تیسرا ٹرائل آپس میں جو ہے وہ بہت فائن لائن ہے ان کے درمیان میں۔ وہ جب تیسرے ٹرائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت کلام مقدس صاحب کو بتاتا ہے کہ صبح کے وقت جو ہے تمام جون سے جو ججز ہیں اب جمع ہو چکے ہیں، اور ان کے سامنے جون سا ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں قیافہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جو کہ اب صبح کے ٹائم پہ جون سا ہے یہ شام سے اس کے اوپر گواہ جو ہے وہ جرا کر رہے تھے، اور اس کے اوپر جون سا ہے مختلف جون سا ہے اس پہ گواہیاں دے رہے تھے، اور جون سا ہے ان کی گواہیاں آپس میں متفق نہیں ہوتی۔ جب صبح کے ٹائم پہ جون سا ہے علی صبح جو ہے ارلی ان دا مارننگ جون سا ہے کلام مقدس بتاتا ہے جب وہ جو ہے وہ شرعی عدالت جو ہے وہ لگتی ہے تو اس ٹائم پہ قیافہ جون سا ہے وہ اس سے یہ سوال کرتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ وہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے قسم دی جاتی ہے، اور اس قسم کے نتیجے میں وہ کہتا ہے ہاں میں ہوں، اور اب سے تم ابن آدم کو خدا تعالیٰ کے دائیں طرف بیٹھے اور بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے، اور اس کے اوپر قیافہ جو ہے اپنے کپڑے پھاڑتا ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں لوکا رسول کی انجیل اس کے 22ویں باب اور اس کی 66 سے 71ویں آیت میں جون سا ہے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ And as soon as it was day، اب یہاں پہ the elders of the people and the chief priests and the scribes came together and led him into their councils saying, Art thou the Christ؟
ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لوکا رسول کی انجیل 22 باب 66 سے 71 آیت نے یہ صبح عدالت لگتی ہے اور تیسرا ٹرائل جون سا اس کا ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اب مسیح خداوند پہ جون سا ہے وہ فتویٰ صادر کر دیا گیا ہے، اس پہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ موت کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ اس موت کے حقدار ٹھہرائے جانے کے بعد اب اسے پلاطس کے پاس جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے۔ ہم پلاطس کے پاس جو ہے جب مسیح خداوند لے جایا جاتا ہے تو یہاں سے چوتھا ٹرائل جون سا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ وہ 3 ٹرائلز ہیں جو کہ ہم نے سیکھے، جو کہ یہودی جو ہے مسیح خداوند کا کرتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ہنا کے پاس جو ہے مسیح خداوند کا ٹرائل ہوتا ہے۔ سیکنڈ ٹرائل جون سا ہے وہ قیافہ کے پاس لے جایا جاتا ہے جو کہ رات کے ٹائم ہے، اور تھرڈ ٹرائل جون سا ہے اس میں صبح کے ٹائم جو ارلی صبح ہے، ارلی ان دا مارننگ جو ہے کلام مقدس بتاتا ہے، ایٹ دا سن سیٹ بتاتا ہے کہ جو ہے شرعی عدالت میں ججز جمع ہوتے ہیں اور مسیح خداوند پہ 3 ٹرائلز یہودی جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب الزام جو ہے اس کے اوپر صادر کر دیا جاتا ہے تو اس کو اب 4th 5th اور 6th ٹرائل کے لیے رومنز کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ ہم اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ جو 3 ٹرائل رومنز نے کیے اس میں ہم دیکھیں، اس میں سیکھیں گے کہ رومنز جون سے ہیں ان کا بھی ایک کوڈ آف کرمنل جون سا ہے وہ ہوتا تھا، ان کا بھی کرمنل کوڈ ایک پروسیجر جون سا ہے وہ ہوتا تھا۔ اس پروسیجر کے 4 سٹیپس جون سے ہوتے تھے۔ تو فرسٹ سٹیپ از کہ سب سے پہلے ایکیوزیشن کی جاتی تھی، سب سے پہلے جون سے الزام صادر کیا جاتا تھا۔ اس الزام پہ جب صادر ہو جاتا تھا تو پھر اس کے اوپر جون سے جو سیکنڈ اس کا جو پروسیجر کا پارٹ تھا اس کو انٹیروگیٹ کیا جاتا تھا، اس کی جون سی تحقیق کی جاتی تھی اس الزام کی۔ جب اس الزام کی تحقیق کر لی جاتی تھی تو پھر اس کے اوپر جون سے جو ہے جرا کی جاتی تھی، اس کی جون سے ڈیفینس کو جو ہے بتایا جاتا تھا کہ یہ اب آپ کے اوپر الزام ہے، یہ اس کی تحقیق کی ہے، اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو ڈیفینس کو موقع دیا جاتا تھا۔ اور 4th جون سا اور لاسٹ پارٹ جو ہے رومن کرمنل کوڈ آف جسٹس کے مطابق تو وہ ورڈکٹ جون سا وہ ہوتا تھا۔ ہم یہاں پہ اس سے پہلے کہ ہم بڑھیں چوتھے ٹرائل کی طرف، ہم دیکھتے ہیں کہ پلاطس جون سا ہے یہ اسپینش بورن جون سا ہے، یہ رومی ہے، اور یہ جون سا نہایت ہی جو ہے یہ ایسا شخص ہے جس کو کیسر جو ہے یہودیہ کے علاقے میں جو ہے حکمران مقرر کرتا ہے۔ اس کے دور میں کافی بغاوتیں ہیں، یہ کافی جون سا ہے وہ کرمنل مائنڈڈ جون سا ہے وہ شخص ہے، اور یہ نہایت ہی جو ہے یہودیوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والا شخص ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ مسیح خداوند کو جون سا ہے مسلوب کرنے کے لیے حوالے کرتا ہے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ جون سا ہے اس کا انجام خودکشی کی صورت میں ہوتا ہے اور یہ خودکشی کر لیتا ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں چوتھے ٹرائل کے اندر، ہم یوحنا رسول کی انجیل 18واں باب میں چلتے ہیں اور اس کی ہم 28ویں آیت کا جب مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، یسوع کی پلاطس کے سامنے پیشی۔ پھر وہ یسوع کو قیافہ کے پاس سے کلہ کو لے گئے، اور صبح کا وقت تھا، اور وہ خود کلہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہوں بلکہ فسح کھا سکیں۔ ہم کلام مقدس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ صبح علی صبح جو ہے ہم نے سیکھا تیسرے ٹرائل میں کہ شرعی عدالت کے جو ہے ججز وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ قیافہ جون سا ہے جب وہ رات بھر گواہ اس کے اوپر الزام ثابت نہیں کر پاتے، ان کی گواہیاں آپس میں متفق نہیں ٹھہرتی، تو وہ صبح جو ہے وہ مسیح خداوند کو جون سا ہے وہ قسم دے کے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے، اور مسیح خداوند اس قسم کے نتیجے میں جو ہے انہیں جواب دیتا ہے کہ ہاں میں ہوں، اور وہ کپڑا پھاڑتے ہیں اور اس پہ الزام صادر کر کے اب اسے علی صبح جو ہنس ہے پلاطس کے کلہ میں لے جایا جا رہا ہے۔ وہ ہم کلام مقدس کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ خود قلعہ کے اندر نہیں جاتے تاکہ ناپاک نہ ہو جائے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ تمام کا تمام جو ٹرائل جون سا ہے
جو یہودی مسیح خداوند کا کرتے ہیں وہ تو اپنے دستور کی نفی کرتے ہیں، وہ تو اس دستور کو جو ہے پامال کرتے ہیں، وہ تو اس دستور کا خیال نہیں رکھتے، لیکن یہاں پہ جو سا ہے وہ تاکہ اپنے آپ کو ناپاک نہ کر لے وہ کلا کے اندر نہیں جاتے۔ وہ دو گلے جو سا ہے وہ ڈیول ان کی پرسنالٹی ہے، ایک تو دستور کی نفی ہے اور دوسرا وہ اب شرعی تقاضے کو جو ہے پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جون سا ہے ایک کام تو جون سا ہے گناہ کی حالت میں کریں اور اب جون سا ہے اپنے آپ کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جون سا ہے وہ اس کلے کے اندر نہ جائیں تاکہ آپ ناپاک نہ ٹھہریں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے جو پلاطس ہے وہ کیونکہ یہ کلے کے اندر نہیں آتے، اب پلاطس کو جو فرسٹ کوڈ آف کرمنل کا فرسٹ سٹیپ ہے وچ از ٹو فائنڈ دی ایکوزیشن کہ اس کے اوپر الزام کیا ہے، پلاطس جو ہے کلے سے باہر آتا ہے۔ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل 18 باب اس کی 29ویں آیت میں کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، پس پلاطس نے ان کے پاس باہر آ کر کہا تم اس آدمی پر کیا الزام لگاتے ہو۔ دیٹ از واٹ ہی ہیز ٹو ڈو، اس سے جون سا ہے ایکوزیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اس پہ الزام کیا ہے۔ اب اگر آپ جون سا ہے نے سیکھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے وہ کفر کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس کے اوپر جب اسے یہ قسم دے کے مسیح خداوند سے کہا گیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے یہ، اور جب وہ مسیح خداوند اقرار کرتے ہیں کہ ہاں میں ہوں تو وہ جون سے اس پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اب یہ جون سے شرعی عدالت، شرعی الزام، شرعی جون سی ہے سزا ہونی چاہیے۔ جب آپ نے شرعی عدالت قائم کی، آپ نے اس کے اوپر شرعی جون سا ہے الزام لگایا، آپ نے اس کے اوپر الزام کو جب اس کو آپ نے ملزم سے مجرم ٹھہرا دیا ہے تو اس کے اوپر شرعی جون سا ہے وہ فیصلہ آپ نے سنایا ہے، اس پہ کفر کا فیصلہ سنایا ہے۔ جب آپ نے شرعی عدالت سے شرعی الزام اور شرعی جون سا ہے تقاضا پورا کرتے ہوئے شرعی جون سا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سزا جو اسے مجرم جو فیصلہ سنایا ہے، آپ پہ لازم ہے کہ اب اس کے اوپر شرعی جون سا ہے سزا نافذ کریں۔ آپ اسے پلاطس کے پاس کیوں لے کے جاتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہ جو یہودی ہیں وہ پنتیرا پھر سے ایک دفعہ بدلتے ہیں، وہ پھر سے جون سا ہے پلاطس کے پاس جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ جب پلاطس ان سے پوچھنے آتا ہے جو فرسٹ کوڈ آف کرمنل کا سٹیپ ہے، جو رومن کوڈ آف کرمنلز تھا کہ ٹو فائنڈ آؤٹ دی ایکوزیشن کہ الزام کیا ہے، جب پلاطس باہر آتا ہے الزام کو پوچھنے تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں اس سے کہا اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اس سے تیرے حوالہ نہ کرتے۔ اگر وہ بدکار ہے، اگر اس نے کوئی بدی کا کام کیا ہے تو پھر آپ کی شرعی جو ٹیچنگز ہیں، جو آپ کے شرعی تقاضے ہیں، اس کا اس نے قصور کیا ہے تو آپ لازم ہے کہ وہ شرعی سزا پائے۔ تو آپ پلاطس کے پاس کیوں لے کے آئے ہیں؟ اور اسی لیے پلاطس اسے کہتا ہے، پلاطس نے ان سے کہا اسے لے جا کر تم ہی اپنی شریعت کے موافق اس کا فیصلہ کرو۔ جب آپ نے الزام بدل دیا، جب آپ نے الزام میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو بدکار ہے، تو اسی لیے پلاطس کہتا ہے کہ اگر یہ بدکار ہے، اگر یہ تمہاری شریعت کا سزاوار ہے، اگر یہ تمہاری شریعت کا گنہگار ہے تو تم اسے شرعی جون سی سزا دو، تم اسے میرے پاس کیوں لے کر آئے ہو؟ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکوزیشن ہے وہ شرعی استاد بدل دیتے ہیں اور پلاطس انہیں کہتا ہے کہ اسے لے جاؤ اور اپنی شرعی عدالت کے مطابق، اپنے شرعی قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کرو۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جون سے ہیں وہ گڑبڑا جاتے ہیں، وہ پھر سے ایک دفعہ کلا بازی کھاتے ہیں اور وہ پھر پلاطس سے کہتے ہیں، ہم اس کی 33ویں آیت میں دیکھتے ہیں، یوحنا رسول کی انجیل 18 باب اس کی 33ویں آیت میں، یہودیوں نے اس سے کہا ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے مارے،
ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے ماریں. اگر اس نے بدی کی ہے تو بدی کی سزا جو سی ہے وہ شرعی تقاضے آپ پورے کریں. اور اسی لیے پلاطس کہتے ہیں اسے لے جاؤ اور اپنی شرعی قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کرو. اور اب یہودی پھر سے پنتیرا بدلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کو جان سے مارنے کا اختیار نہیں. وہ پلاطس کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے ایک ایسا گناہ کیا ہے، اس نے ایک ایسا جو سا ہے اس پہ الزام ہے کہ یہ کیسر کا مخالف ہے اور ہم اسے جان سے نہیں مار سکتے. کیا یہودی دستور میں اگر کوئی اپنے آپ کو خدا کے برابر گردانتا تھا تو یہودی دستور کے مطابق اسے سزا دینے کا اختیار شریعت میں موجود نہیں تھا؟ شریعت میں لازم جو ہے اس کا اختیار موجود تھا، اور یہ اختیار کسی بھی طور پر رومنس نے کبھی بھی جو ہے جس جگہ رومنس نے حکومت کی وہاں پہ انہوں نے ان اقوام کے شرعی تقاضوں کے مطابق جو سا ہے انہیں اجازت تھی کہ وہ اپنے اپنے شرعی تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ شرعی سزائیں دے سکیں. کیا اسطفنس کو سنسار نہیں کیا گیا؟ کیا اس سے پتھر مار مار کر نہیں مارا گیا؟ اس وقت کیوں اسے رومنز کے پاس نہیں لے کے جایا گیا؟ اس وقت یہودیوں نے جو سا ہے اس اختیار کو کیوں استعمال کیا؟ اب وہ جو سا ہے وہ پلاطس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کو جان سے مارنا روا نہیں. وہ اس کے اوپر شرعی الزام نہیں لگا رہے. اب ان کا الزام پلاطس کو ابھارنا ہے کہ اس نے ایسا جرم کیا ہے کہ یہ کیسر کا مخالف ہے، یہ کیسر کا طرفدار نہیں ہے. اور اسی وجہ سے پلاطس جو ان سے گھبرا جاتا ہے اور وہ خدا سے کیا سوالات کرتا ہے. بہت سارے کلام سنانے والے یہاں پہ غلطی جو ہے وہ کھاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ رومنز جو ہے انہوں نے اختیار نہیں دیا ہوا تھا یہودیوں کو کہ وہ اپنے شرعی تقاضوں کے مطابق سزائیں دے سکیں، اس لیے جو سے یہودی اسے پلاطس کے پاس لے کے آتے ہیں، جبکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسطفنس کے ٹائم پر یہودیوں رومنز ہی کی حکومت تھی. اسطفنس کے جو سا ہے شرعی جو سی ہے سزا اسے سنسار کیا گیا. اگر جو سا ہے کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو خدا کے برابر گردانتا تھا، جو کفر بکتا تھا، اس کی سزا سنساری ہوتی تھی، تو کیوں نہ اسے جو سنسار کیا گیا. عورت کا آپ کو علم ہے جب اس زنا کی حالت میں پکڑی جاتی ہے اسے سنسار کرنے کے لیے جو سے مجمع تیار ہوتا ہے. کیا اس وقت وہ رومی جو سے ہیں وہ موجود نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اب جو سے مسیح خداوند کو رومی پلٹن کے سردار پلاطس کے پاس لے آیا جاتا ہے؟ اور یہ کلام مقدس ہی آپ کو سکھائے گا کہ وہ کیا الزام ہے جس کی تحقیق اب جو ہے جو انٹیروگیشن which is the second part of the Roman Code of Criminal ہے پلاطس کرتا ہے جب اس سے کہا جاتا ہے ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے ماریں. کلام مقدس اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ کیوں جو ہے ایسا ہو رہا ہے. یہ اس لیے ہوا کہ یسوع کی وہ بات پوری ہو جو اس نے اپنی موت کے طریق کی طرف اشارہ کر کے کہی تھی. کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا کہ ابن آدم کو سنسار کیا جائے. کیا اسے پہلے سنسار کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا یہودیوں نے پہلے کبھی اسے جان سے مارنے کی کوشش نہیں کی؟ کلام مقدس بتاتا ہے کہ بے شمار دفعہ یہودیوں نے چاہا کہ اسے پکڑ کر مار ڈالے، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آیا کیونکہ ابھی اس کا وقت پورا نہیں ہوا تھا. اور جب یہ
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے ماریں، تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس نے ہماری شریعت کا نہیں بلکہ کیسر کا گناہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے اب پلاطس اسے انٹیروگیشن کرتا ہے، اور کلام مقدس ہمیں کیا بتاتا ہے۔ پلاطس نے ان سے کہا، اسے لے جا کر تم ہی اپنی شریعت کے موافق اس کا فیصلہ کرو، اگر اس پہ شرعی الزام ہے تو جاؤ اسے لے جاؤ۔ یہودیوں نے کہا، ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے مارے۔ یہ اس لیے ہوا کہ یسوع کی وہ بات پوری ہو جو اس نے اپنی موت کے طریق کی طرف اشارہ کر کے کہی تھی۔ پس پلاطس قلعہ میں پھر داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے یہ کیوں سوال کیا مسیح خداوند سے کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ کیونکہ یہودیوں نے اسے بتایا ہے کہ یہ کیسر کا خیر خواہ نہیں ہے، اور پلاطس اب ڈر گیا ہے، کیونکہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو جان سے مارنا ہمارا ہم پرواہ نہیں، اب پلاطس انٹیروگیشن کر رہا ہے، وہ یہ ڈر گیا ہے کہ کہیں یہ شخص بغاوت کا مجرم تو نہیں ہے، کیا اس کے اوپر بغاوت کا الزام تو نہیں ہے، کیا اس نے بغاوت تو نہیں کی، کیا یہ بغاوت تو نہیں کرنا چاہتا کیسر کے خلاف؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے، یہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی۔ مسیح خداوند یہ پوچھ رہا ہے اس سے کہ یہ تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے کہ میں یہودیوں کے بادشاہ ہوں؟ کیا تو یہ کہہ رہا ہے یا تجھے کسی نے بتایا ہے؟ پلاطس نے جواب دیا، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار نے تجھ کو میرے حوالہ کیا، تو نے کیا کیا ہے؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تیری قوم نے تجھے میرے حوالے کیا ہے، تیری قوم نے یہ الزام تجھ پر لگایا ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی بار بار irregularities کرتے ہیں، بار بار پنتیرا جون سے وہ پھیرتے ہیں، اور مسیح خداوند جون سے ہے وہ اس کے جواب میں کیا جواب دیتے ہیں؟ مسیح خداوند کہتے ہیں، یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالہ نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ پلاطس نے اس سے کہا، پس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں اسی لیے پیدا ہوا اور اسی واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں، اور جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے۔ پلاطس خوف زدہ ہے، پلاطس ڈر گیا ہے۔ پلاطس کے دور میں ہم نے سیکھا کہ بے شمار سوچیں ہوتی ہیں، وہ انہیں کچلتا ہے، وہ ایک دفعہ پھر سے ڈر جاتا ہے کہ کہیں یہ شخص جس کو میرے حوالہ کیا گیا ہے کہیں یہ بغاوت کا مرتکب تو نہیں ہوا، کہیں یہ بغاوت تو نہیں کرنا چاہتا، کہیں یہ کوئی لیڈر تو نہیں ہے، کہیں یہ بلوائیوں کا سردار تو نہیں ہے، اور اسی لیے اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تو بادشاہ ہے؟ تجھے تیرے ہی لوگوں نے میرے حوالے کیا ہے۔ اور مسیح خداوند اس سے جواب دیتے ہیں، اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم میرے لیے لڑتے، اگر میں نے بغاوت کی ہوتی، اگر میں بلوائیوں کا سردار ہوتا تو میرے خادم میرے لیے لڑتے، لیکن میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ وہ اس الزام کو رد کرتا ہے مسیح خداوند، اور اسی وجہ سے اب پلاطس جون سا ہے
وہ تھرڈ سٹیج کی طرف، وہ انٹیروگیشن کر چکا ہے، اور وہ تھرڈ سٹیج کی طرف بڑھتا ہے جس میں مسیح خداوند کو ڈیفنس کا اختیار ہے، اور وہ مسیح خداوند اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اسے اس الزام کا جواب دیتا ہے۔ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں پلاطس نے اس سے کہا حق کیا ہے، یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ اس نے انٹیروگیشن کر لی ہے، اس نے تحقیق کر لی ہے، اب وہ فیصلہ سنانا چاہتا ہے، جو کہ لاسٹ سٹیج آف دا رومن کوڈ آف کرمنل ہے، جسے ورڈکٹ کہتے ہیں۔ فیصلہ کی گھڑی آ پہنچی ہے، وہ اپنا فیصلہ سنانا چاہتا ہے۔ اس نے الزام کو جو ہے وہ پتہ کر لیا، اس پہ الزام جو ان سے ہے بدی کا لگایا گیا۔ اس نے کہا کہ اگر بدی کا الزام ہے تو جاؤ جا کر اپنی شرعی عدالت کے مطابق اس کا فیصلہ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے مارے۔ اب وہ ڈرتا ہے کہ یہ جان سے مارنے کا اختیار کا مطلب جو ان سے ہے اس نے بغاوت کی ہے۔ وہ انٹیروگیشن کی طرف بڑھتا ہے، انٹیروگیشن کرتا ہے مسیح خداوند سے، سوالات پوچھتا ہے مسیح خداوند سے، کیا تو بادشاہ ہے؟ مسیح خداوند اپنے ڈیفنس میں جو ان سے جواب دیتا ہے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ وہ اب انٹیروگیشن کر چکا ہے، وہ ڈیفنس جو ان سے ہے سٹیج گزر چکی ہے، تو اسے اپنا فیصلہ دینا ہے۔ وہ باہر دوبارہ جاتا ہے یہودیوں کے پاس اور ان سے کہتا ہے میں اس میں کچھ جرم نہیں پاتا، میں اس میں کچھ جرم نہیں پاتا۔ ہم کلام مقدس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پلاطس اس میں کچھ جرم نہیں پاتا۔ ہم لوکا رسول کی انجیل اس کے 23ویں باب میں جب پڑھتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، پلاطس نے سردار کاہن اور عام لوگوں سے کہا میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیہ میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر ابھارتا ہے۔ وہ اپنے الزام پر اب زور دے رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بغاوت کی ہے، یہ لوگوں کو ابھارتا ہے، یہ لوگوں کو جو ان سے بلوے کے لیے تیار کرتا ہے، اور نہ صرف اس نے یہودیہ میں کیا ہے بلکہ گلیل میں بھی کیا ہے۔ اور پلاطس جب یہ سنتا ہے کہ اس نے گلیل میں کیا ہے تو وہ اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ پلاطس نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ فیصلہ سنایا۔ وہ پہلی دفعہ جب یہ سنتا ہے کہ اس نے گلیل میں بھی یہ کیا ہے تو اسے ہیرودیس کے پاس بھیج دیتا ہے، اور یہ وہ ہے جہاں سے 5th ٹرائل جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب مسیح خداوند جو ہے 5ویں ٹرائل کے لیے ہیرودیس کے پاس بھیجے جاتے ہیں۔ ہم لوکا رسول کی انجیل 23 باب اس کی 6 سے 7ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، یسوع کو ہیرودیس کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ یہ سن کر پلاطس نے پوچھا کیا یہ آدمی گلیلی ہے؟ اور یہ معلوم کر کے کہ یہ ہیرودیس کی عملداری کا ہے اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ بھی ان دنوں یروشلم میں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس جو ان سے ہے وہ نہایت عیاش پرست جو ہے وہ حکمران ہے۔ وہ ایسا شخص ہے جو کہ تماش بین ہے، تماشے جو ہے وہ دیکھنا پسند کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر بھی جو ان سے ہے وہ ہیرودیس قلم کرواتا ہے۔ جب مسیح خداوند کو اس کے پاس بھیجا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح خداوند کو دیکھ کر نہایت خوش ہوتا ہے، اور اس کی خوشی کا جو وجہ ہے کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے، کیونکہ وہ بہت عرصے سے جو ہے وہ مسیح خداوند کو دیکھنے کا متمنی تھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شخص کیسے معجزے دکھاتا ہے۔
جب اس کے پاس مسیح خداوند کو بھیجا جاتا ہے تو اس کے معجزے دیکھنے کا متمنی ہے، اس سے معجزے جو ان سے ہیں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن مسیح خداوند کسی بھی طور پر اسے انٹرٹین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں، لوکا رسول کی انجیل 23ویں باب میں، ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ وہ مدت سے اسے دیکھنے کا مشتاق تھا، اس لیے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی معجزہ دیکھنے کا امیدوار تھا۔ وہ اس لیے خوش ہوتا ہے، کلام مقدس بتاتا ہے، کیونکہ وہ تماش بین ہے، وہ معجزے دیکھنے کا شدائی ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کوئی کرامات، تاکہ وہ اور اس کے درباری محظوظ ہو سکیں۔ اور وہ اس سے بتھیری باتیں پوچھتا رہا مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ مسیح خداوند کسی بھی طور پر یہاں پہ کوئی معجزہ کرنے نہیں آ رہا، اور صدار کا فکی کھڑے ہوئے زور شور سے اس پر الزام لگاتے رہے۔ پھر ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے ذلیل کیا اور اسے ٹھٹھوں میں اڑایا اور چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پلاطس کے پاس واپس بھیجا۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس کی برابر نہیں ہوتی تو ہیرودیس جو ان سے ہے مایوس ہو کے اب وہ کھیل تماشا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس کے کپڑے اتار کر اسے ارغوانی لباس پہناتا ہے اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جاتا ہے اور اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا جاتا ہے اور ہنسی کھیل کیا جاتا ہے۔ وہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کا الزام جو ان سے ہے صادر کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے، وہ تو تماش بین ہے۔ اور مسیح خداوند کا تماشا کرنے کے بعد، اسے ٹھٹھوں میں اڑانے کے بعد، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھنے کے بعد اسے واپس پلاطس کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ آخری ٹرائل ہے جو کہ چھٹا ٹرائل ہے جب پلاطس کے پاس دوسری دفعہ مسیح خداوند کو لے آیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر متی رسول کی انجیل اس کا 27ویں باب اس کی 15ویں آیت میں اگر ہم جائیں، متی رسول کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 15ویں آیت، ہمیں کلام مقدس کے اندر سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پہ کیونکہ پلاطس الزام کی ایکوزیشن جو فرسٹ سٹیج ہے وہ کر چکا، انویسٹیگیشن انٹیروگیشن کر چکا، ڈیفینس جو ہے وہ مسیح خداوند کو دیا جا چکا، ورڈک پہلا اس نے ہیرودیس کے پاس بھیج دیا، ہیرودیس اسے واپس جو ہے وہ پلاطس کے پاس بھیجتا ہے۔ اب پلاطس کو پھر سے یہ چاروں سٹیپس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پلاطس چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کچھ جرم نہیں وہ اس نے پایا، وہ جانتا ہے کہ یہ کسی سزا کا حقدار نہیں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن وہ اپنی کرسی بھی بچانا چاہتا ہے اور لوگوں کے انڈر پریشر آتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رومنز کرمنل کوڈ آف جسٹس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، گو کہ پلاطس جو ان سا ہے اس میں کچھ جرم نہیں پاتا، اس کے باوجود اسے مصلوب کرنے کے لیے حوالہ کر دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت برابا نام کا ان کا ایک مشہور قیدی تھا، پر جب وہ اکٹھے ہوئے تو پلاطس نے ان سے کہا، تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر الزام غلط ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے جو ہے کوئی جرم نہیں کیا، وہ تحقیق کر چکا ہے، وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے۔ اور جب وہ تخت عدالت پہ بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راز باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو بھارا کہ برابا کو مانگ لیں اور یسوع کو ہلاک کرائیں۔
حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا برابا کو۔ پلاطس نے ان سے کہا پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ سب نے کہا وہ مصلوب ہو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ وہ بار بار کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے، بار بار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی قسم کی اس کے اندر برائی نہیں پائی گئی، وہ بے عیب برا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ گناہ سے مبرا ہے، نہ اس کے اوپر یہودی کوئی الزام ثابت کر سکے، نہ رومنز اس کے اوپر الزام ثابت کر سکے۔ اس کے باوجود کیونکہ اسے دکھ اٹھانا، اسے مصلوب ہونا نوشتوں کے مطابق ضروری تھا، میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے اس کا یہ دکھ اٹھانا، اس کا مصلوب ہونا ضروری تھا تاکہ اس کے مار خانے سے ہم بچ سکیں۔ وہ صلیبی موت کے لیے حوالے کیا جاتا ہے۔ مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے وہ مصلوب ہو۔ جب پلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا، یہ کیسا جج ہے، یہ کیسا حکمران ہے جو غلط فیصلہ کرنے کو جا رہا ہے، بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے، تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راس باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ اس پر اس نے برابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ مصلوب ہو۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کے مقدمے کا فیصلہ اسے مصلوب ہونے کے لیے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے صلیب دی جا سکے۔ ہمیں مسیح خداوند کی گرفتاری سے لے کر اس پر چلنے والے ٹرائل کو سیکھنا ہوگا۔ میں اور آپ مجرم ہیں، میں اور آپ جو ہے یہ ڈیزرو کرتے تھے کہ ہمیں جون سا ہے ان دکھوں سے گزارا جائے۔ میں اور آپ جون سا ہے ڈیزرو کرتے تھے کہ ہمارے منہ پر تھوکا جائے۔ میں اور آپ جون سے ہے ڈیزرو کرتے تھے کہ ہمارے سر پر جو ہے وہ کانٹوں کا تاج رکھا جائے، ہمیں مصلوب کیا جائے کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے خدا کے حکموں کو توڑا ہے، ہم نے خدا کے آئین کو پامال کیا ہے، ہم نے اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا ہے۔ لیکن آج میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ میرے اور آپ کے خدا نے یہ تمام دکھ سہے، وہ صلیب پر چڑھا، اس کے خون بہانے سے میرے اور آپ کے گناہ دھل گئے۔ آئے ہم عہد کریں کہ بار بار اسے مصلوب کرنے کے لیے اب حوالے نہیں کریں گے، بار بار اس کا جو ہے خون بہنے کے لیے اسے اب مجبور نہیں ہونا پڑے گا، کیونکہ اب کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی جو ہمارے گناہوں کے لیے ادا کی جا سکے۔ اگر اس کے باوجود کلام کو سننے سیکھنے کے باوجود اگر ہم اسے اپنی زندگیوں کے اندر لے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم اس کی قربانی کو پامال کرتے ہیں، اور جب ہم اس کی قربانی کو پامال کرتے ہیں تو اس فضل کو بیکار کرتے ہیں جو اس کی قربانی کے وسیلے سے ہم پر ہوتا ہے۔ خدا ہم سب کو جو ہے یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں، نہ کہ ان انسانی روایات کے مطابق، نہ کہ ان انسانی دستور کے مطابق جو ہمارے چرچز میں، جو ہمارے پادری صاحبان، جو پوپ صاحبان نے جو ان سی ہے مقرر کی ہیں، ہم ان کے مطابق اپنے زندگیاں گزاریں، بلکہ اس زندہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہم نے جو اس نے ہمارے لیے قربانی دی ہے ہم اس کے فضل کو بیکار نہ کر سکیں۔ خداوند ان سب پہ جو ہے جو اس کے نام لیوا ہے، جو اس کے نام کو قبول کرتے ہیں، جو اسے اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آتے ہیں، برکتوں پر برکتیں دے۔
آمین۔